السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے لیے نیو ناول لائی ہوں، محبت انتہا میری۔ آپ کو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا، شکریہ۔ ابھی تم نئی آئی ہو نا، اس لیے تم کو پتہ نہیں ہے۔ بڑی بی کو اپنی تعریف کروانے کا اتنا شوق ہے کہ حد نہیں۔ ہاں تو وہ اپنے دور کی بہت اچھی پکانے والی تھی۔ امی بتاتی ہیں کہ ابو کو ان کے ہاتھ کا ہری مرچ قیمہ اتنا پسند تھا، جب بھی کراچی آتے بطور خاص فرمائش کر کے پکواتے تھے، اور جب جاتے تھے تو مہینوں اس کا ذائقہ یاد رکھتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی مگر ان کے ہاتھ کے جیسا ذائقہ نہیں لا سکی۔ عروج نے ان کی حمایت کی۔ ہاں تم تو کہو گی نا، ان کی بھتیجی جو ٹھہری۔ بھابی کے انداز میں تبصرہ در آیا۔ بات بھتیجی کی نہیں ہے، بات ان کی کوکنگ کی ہے، جس کے بارے میں ہم پورے خاندان میں مشہور ہے کہ وہ بہت اچھا پکاتی ہیں۔ عروج نے تصحیح کی۔ تو کیا کھانا پکانا صرف تمہارے ہی خاندان پر ختم ہے؟ باقی لوگ گھاس کھاتے ہیں کیا؟ بڑی بھابی کو نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے بھابی، آپ خواہ مخواہ ناراض ہو رہی ہیں۔ ہر انسان کے ہاتھ کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، خاص طور پر اجمیر کے لوگ خاص کھانے کھایا کرتے ہیں۔ میرے دادا بھی اجمیری تھے اور نانا بھی اجمیری، اس لیے مجھے علم ہے کہ وہ لوگ کھانا کھانے کا سینس رکھتے ہیں۔ دادا تو شکار بھی کیا کرتے تھے، انہوں نے وہ چیزیں کھائیں اور پکائی ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہرن کا گوشت، مرغابی کا گوشت اکثر پکا کرتا تھا۔ اب ہم میں سے کتنوں نے کھایا ہوگا ہرن کا گوشت؟ ہاں بھائی، تم اور تمہارا خاندان، ہم کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بھابی نے برتن پٹک کر غصہ نکالا۔ عروج نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ بھابی کے مزاج میں حاکمانہ عنصر تھا، اپنے گھر کی بڑی بیٹی تھیں اور سسرال میں بھی بڑی بہو کا درجہ ملا۔ ان کی فطرت کو اس وقت مزید تسکین ملی جب فاریہ کی لاپرواہ طبیعت اور کوکنگ سے عدم دلچسپی نے ان کے ہنر کو مزید اجاگر کیا۔ جب کمال کہتا کہ وہ دیکھو بھابی نے کتنے اچھے کوفتے بنائے ہیں، تو وہ جلنے کے بجائے خود بھی تعریف کرتی، میں تو مر کر بھی ایسے کوفتے نہیں بنا سکتی، اور بھابی کا دماغ عرش پر جا پہنچتا۔ اس لیے دیورانی جیٹھانی میں کمال کی دوستی تھی۔ عروج کی آمد سے بڑی بھابی کی بیٹی ندیہ سی زندگی میں ہلچل مچاتا پتھر گرا تھا۔ السلام علیکم بھابی، وہ بڑا سا ڈونگا لیے کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ آؤ بیٹھو۔ بھابی نے خوشدلی کا مظاہرہ کیا۔ وہ میز پر رکھے کریلوں کے ڈھیر کو دیکھتی ہوئی قریب آ گئی۔ میں نے رس ملائی بنائی ہے، ردا اور اسد کو بہت پسند ہے نا۔ پہلے بنائی تھی تو انہوں نے بہت شوق سے کھائی تھی اور فرمائش بھی کی تھی کہ جب بھی دوبارہ بناؤں ان کے لیے ضرور بناؤں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ڈونگا میز پر رکھا۔ اچھا کیا، مجھ سے بھی کب سے کہہ رہے تھے پر مجھے ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ شکر کرو کہ تمہارے ہاتھ کا ذائقہ پسند آ گیا، ورنہ میرے ہاتھ کے سوا کسی کے ہاتھ کا ذائقہ نہیں کھاتے، انہوں نے احسان جتایا۔ میں فارغ ہوں، آپ کی مدد کر دوں؟ ارے نہیں، نئی نویلی دلہن کو کام میں لگا دیا تو کہو گی جیٹھانی نے 4 دن بھی چونچلے نہ اٹھائے۔ کہاں کی نئی نویلی دلہن بھابی، شادی کو 4 ماہ ہو چکے، اب تو گھر اور گھر والوں کے چونچلے اٹھانے ہیں، ہمارا ٹائم تو گیا۔ وہ کریلے اٹھا کر چھیلنے لگی۔ بھابی آپ نے کریلے 2 لیے تھے نا، چھیلنے کے بعد دوئیں تو کڑوے ہو جاتے ہیں، اس نے بھابی سے کہا۔ میری امی کہتی ہے کہ جس بات سے کسی کو فائدہ پہنچے وہ ضرور بتانی چاہیے، یہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہے، خیر جو آپ کو ٹھیک لگے، میں چلتی ہوں۔ اس نے ان کی رکھائی محسوس کر لی۔ بھابی نے اسے کڑی نظروں سے جاتے دیکھا۔ ساس کم تھی مشورہ خاتون کی، یہ بھی چلی آئیں، دونوں ایک سی ہیں اور کیوں نہ ہو، ماں بیٹی 2 ذات، پھوپھی بھتیجی 1 ذات۔ وہ کریلوں کو نمک لگانے لگی۔ بھائی میری تو مٹی میں ہی نہیں کھانا پکانا، امی نے لاکھ کوشش کی، ڈانٹ پھٹکار کے کوہ ہمالیہ کھڑے کر دیے، مگر مجال ہے کہ مجھ پر اثر ہو۔ مارے باندھے کچن میں جاتی تھی اور روتی دھوتی واپس آتی تھی۔ ہاں گھر کی سجاوٹ کا بہت شوق تھا، سب تعریف کرتے تھے۔ اب ہر انسان تو پرفیکٹ نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں بنتا کھانا، اور ظلم تو دیکھو، دن میں 3 بار کھانا بنانا پڑتا ہے، برگر پیزا پاستا بنوا لے، اتنے مزے کا بناتی ہوں، یہ بینگن کا بھرتا، آلو کے پراٹھے مجھ سے نہیں بنتے۔ بھابی اپنی برائی بھی اتنے مزے سے بتا رہی تھی کہ عروج کو ہنسی آ گئی۔ ہاں یہ تو ہے، آپ نے 2 بچوں کے ساتھ گھر کو بہت اچھی طرح
मेंटेन किया हुआ है। इसने खुले दिल से तारीफ की। देखा तुमको अच्छा लगा ना, मगर तुम्हारे जेठ मुहतरम जनाब कमाल साहब को किचन के कामों में बाकमाल बेगम ही पसंद है। सफाई सुथराई को तो कोई नंबर ही नहीं देते। मौसूफ उन्होंने मुंह बनाया। वैसे ये शोहर नाम की मखलूक बहुत नाशुक्री होती है। अब बड़ी भाभी को देखो कितना अच्छा खाना बनाती है, मगर किसी दिन ज़रा सी 19-20 हो जाए तो जलाल भाई जलालुद्दीन अकबर बनने में मिनट नहीं लगाते। इसका अंदाज राजदराना था। अरूज के लबों पर मुस्कान दमक उठी। ये बात तो है, अभी तुम्हारा हनीमून पीरियड चल रहा है, वरना तुम भी तैयार रहना। इन मर्दों के पास शिकायत की बहुत बड़ी पोटली होती है, सारी उम्र कमर पर लादे फिरते हैं। बीवी सजी संवरी हो तो कहते हैं कभी घर भी देख लिया करो, घर को चमका कर रखो तो कहते हैं क्या मासी बनी फिरती हो। शोहर के लिए तैयार होना बीवी को फर्ज है। अपनी बात सही साबित करने के लिए शरीयत का सहारा लेते हैं। अगर ये कह दें कि घर के काम काज में हाथ बटाना भी तो सुन्नत है, तो मर्दाना आना चिंगाड़ उठती है कि मैं जन मुरीद नहीं बन सकता। भाभी का अंदाज बेहद दिलचस्प था। देखने में तो कमाल भाई ऐसे नहीं लगते, यही तो इनका कमाल है। उन्होंने हाथ पर हाथ मार कर कहा। शोहर एक पहेली का नाम है जिसे बूझते हुए उम्र तमाम हो जाती है, मगर जवाब नहीं मिलता। तुम्हारे मियाँ भी बड़े मासूम चूजा सा है, मगर ध्यान रखना इस नर्म गर्म बहती नदियाँ में भी बड़े जोर की तुगयानी आ सकती है। उन्होंने तनबीह की। भाभी डराएं तो ना, वो कुछ सहम सी गई। लो भला इसमें डरने की क्या बात है। वो घर ही क्या जहाँ हफ्ते में एक बार शोहर की गनगर्ज ना हो, तानों की बारिश ना हो, शिकायतों की आंधी ना चले। वो मज़े से बोली, आपको डर नहीं लगता? अरूज हैरान हुई। शोहर से डरने वाले आसमान नहीं, हम 100 बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा। उन्होंने लहक कर कहा। अरूज की हंसी ना रुक सकी। तुम्हारा बाप भी दीवाना था मेरे हाथ के खानों का। वो मुस्कुराई। मैं घर की पहली औलाद और वो आखिरी बच्चा। मेरी शादी हुई तो वो बहुत छोटा था। जब भी शादी के बाद मैके जाती तो खूब फरमाइशें करता। हालांकि अम्मा भी इस हुनर में कमाल रखती थी। हमने सब इन्हीं से सीखा। हमारे घर के मर्दों को घर के खाने की ऐसी आदत थी कि कहीं दावत में भी जाते तो घर आकर खाना खाते। अम्मा गंदुम भी घर में पीसती थीं और सारे मसाले भी घर में पीसे जाते थे। बहुत मेहनत करके खाना बनता था, इसीलिए लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। पुप्पो को काफ़ी अरसे बाद कोई सामा मिला था। उन्होंने अपनी यादों की पटारी खोल ली थी। फुप्पो मुझे सिखा देंगी? इसके अंदाज में इश्तियाक था। तुम तो सीखी सिखाई हो, इसी घर में पली बड़ी हो जहाँ हमने अपना बचपन गुजारा। तुमको सिखाना मछली के बच्चे को तैरना सिखाना है। वो शफकत से मुस्कुराई। फिर भी आपके तजर्बे से फ़ायदा ना उठाना नादानी है, और मैं ये नादानी नहीं कर सकती। इसका अंदाज शाइस्ता और लहजा दिल मोह लेने वाला था। जीती रहो, उन्होंने दिल से दुआ दी। 3 मंजिला घर के तीनों पोर्शन जिंदगी की चहल पहल से आबाद थे। सबसे बड़े बेटे जलाल भाई और इनकी बेगम सबा अपने 4 बच्चों के साथ दूसरी मंजिल पर आबाद थे। इनसे छोटे कमाल अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ तीसरी मंजिल पर थे। सबसे छोटा हमजा नीचे रहता था अपनी अम्मी के साथ। शादी से पहले इनका खाना पीना बड़ी भाभी के साथ था, मगर शादी के बाद अरूज ने अपना किचन सेट कर लिया था। इसकी शादी अभी चंद माह पहले हुई थी। इनका अपना दिल भी हमजा के साथ जुड़ा था। अरूज की नरम मिजाजी बड़ी फुप्पो के लिए सुकून का बाइस थी। रमज़ानुल मुबारक की आमद थी। रमज़ान में दोनों मंजिल के अफराद एक ही जगह दस्तरख्वान लगाते थे। सारे घर वाले मिलकर रोज़ा खोलते थे। अरूज को ये मिल बैठने की रवायत बेहद पसंद आई। अक्सर बड़ी भाभी के पोर्शन में दस्तरख्वान लगा करता। फारिया भाभी सदा से किचन से जान छुड़ाने वाली रेडीमेड अशिया को फ्राई करके बड़ी सी ट्रे से जाकर ले आती थी, जो बड़ी भाभी के बच्चे बहुत शौक से खाते थे। भला नगेट्स, कोफ्ता, कबाब, फ्रेंच फ्राइज से कौन सा बच्चा था जो इनकार करता। बड़ी भाभी अलबत्ता रवायती इफ्तारी का सामान मसलन छोले, दही बड़े, समोसे, कचौरियाँ, फ्रूट चाट और पकौड़ों से दस्तरख्वान को रौनक बख्शती। रात के खाने का एहतमाम अरूज कर लेती। इस तरह सबको इबादत करने का भी टाइम मिल जाता। मिलकर काम करने की वजह से काम भी निबट जाता। बहुत खुशगवार अंदाज में रमज़ानुल मुबारक की रहमतों भरे दिन गुजर रहे थे। आज दही बड़ों के मसाले में खुशबू नहीं है। जलाल भाई के जुमले ने बड़ी भाभी को जलते तवे पर बैठा दिया, मगर सबकी मौजूदगी को महलूते खातिर रखते हुए
انہوں نے نہایت تحمل سے تنقید برداشت کی۔ بازار کا ہے، روزے کی وجہ سے چکھ نہ سکی تو بٹیا دہی بڑوں کا مسالہ گھر میں پیس کے رکھ لو، ثابت مرچ، ثابت دھنیا، زیرہ بھون کر پیس لو، کالا نمک ڈال کر رکھ دو۔ جلال کو یہ مسالہ بہت پسند ہے اور خوشبو بھی ایسی کہ دل چاہے کھاتے چلے جاؤ۔ امی کے مشورے نے انہیں اور سلگا دیا۔ ہر چیز تو گھر میں تیار ہوتی ہے امی، حالانکہ لوگ تو رمضان میں باہر کا اللہ بلا کھاتے ہیں، میں تو پھر یہ ساری افطاری گھر میں بناتی ہوں۔ انہوں نے غصہ نکالنے کے لیے فاریہ کا آسان حل چنا، جو آج بھی رول اور نگیٹس کی ٹرے سجائے بیٹھی تھی۔ مگر مجال ہے کہ ذرا سا بھی اثر ہوا ہو۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابی آپ، اتنی گرمی میں اتنی ساری چیزیں بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ میں تو آپ کی ہمت کو داد دیتی ہوں، آپ کی وجہ سے مجھے کتنی آسانی ہے۔ میرے میاں کو روز گھر کی بنی ہوئی مزیدار افطاری کے چٹھارے مل جاتے ہیں، ورنہ میں تو مر کر بھی یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ فاریہ بھابی کی سپورٹ سے بڑی بھابی کے چہرے کا تناؤ کم ہوا۔ اور جلال بھائی، کبھی کبھی تو غلطی کی گنجائش ہوتی ہے نا۔ آپ دیکھیں کالے چنوں کی چاٹ کتنے مزے کی بنی ہے، آپ 2 پیالیاں کھا گئے مگر تعریف نہیں کی۔ دہی بڑوں کا مسالہ پرانا لگا تو فوراً کہہ دیا، کتنی غلط بات ہے، آپ کو تو بھابی کا احساس کرنا چاہیے۔ فاریہ بھابی کا منہ پھٹ انداز جلال بھائی کو جذب کر گیا۔ عروج نے بامشکل ہنسی چھپائی۔ بڑی بھابی کے سلگتے ہوئے دل پر نرم پھوار سی پڑی، عجیب مست قلندر سی تھی فاریہ بھابی۔ بڑی بھابی طنز و طعنے کے تیر پھینکتی، وہاں سے نرم سبک سی ہوا کا جھونکا آ جاتا اور ماحول خوبصورت ہو جاتا۔ شکریہ فاریہ، ایک تم ہی تو ہو جس کو میرا احساس ہے۔ ان کے جملے میں چھپے طنز سے سب ہی واقف تھے۔ اچھا جلدی جلدی افطاری مکمل کرو، جماعت کا ٹائم ہونے والا ہے۔ جلال بھائی نے موضوع بدلا، سب جلدی جلدی کھا کر اٹھ گئے۔ السلام علیکم بھابی، یہ لیں۔ اگلے دن وہ شیشے کا بڑا سا جار اٹھائے چلی آئی۔ وعلیکم السلام، یہ کیا ہے؟ دہی بڑوں کا مسالہ ہے۔ بھابی سے پوچھ کے، پھپھو سے پوچھ کے جلال بھائی کی پسند کا بنایا ہے، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا، آپ اتنا مصروف رہتی ہیں۔ چھوٹے موٹے کاموں کو میں کر دوں گی، نے ہمدردی سے کہا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، مگر میں پیس چکی ہوں، کل دسترخوان پر امی نے مشورہ دیا تھا، مجال ہے جو بازار کا مسالہ آ جائے۔ امی اپنا دور بھلائے نہیں بھولتی، ہر کام میں مشورہ، ہر بات میں ٹوکنا۔ آج کل زمانہ بدل گیا ہے، وہ کوفت زدہ تھی بھابی، وہ ہماری بڑی ہیں، تجربہ کار ہیں، کھانا بنانا ان کا شوق ہے، اپنے بچوں کو انہوں نے ہمیشہ اچھا کھلایا، آج بھی اگر وہ ہمیں مشورہ دیتی ہیں ہمارے بھلے کے لیے ہی ہے۔ اس کا انداز نہ سہانا تھا۔ رہنے دو، آج کل تو ایک انگلی کی مار ہے سارا تجربہ۔ یوٹیوب کھولو، ہر مسئلے کا حل دیکھ لو، ہر قسم کی ترکیب دیکھ لو، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب بھرے ہوئے ہیں، ہمیں بھی سب پتہ ہے، مگر کبھی کبھی کام کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ بندہ شارٹ کٹ اپنا ہی لیتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نے بحث فضول سمجھی، آپ یہ رکھ لیں، ابھی تو رمضان کے کافی دن ہیں، استعمال میں آ جائے گا، کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ نہیں شکریہ، کوئی کام نہیں ہے، تم آرام کرو، تم کو کھانا بنانا ہوتا ہے، میں افطاری دیکھ لوں گی، برسوں سے کرتی آئی ہوں، اس لیے مشکل نہیں لگتا۔ بھابی کے انداز نے کچھ اور کہنے نہ دیا، وہ خاموشی سے نیچے چلی آئی۔ اللہ بخشے، تمہارے سسر کو کھجور کھا کر نماز کے لیے نکلتے تھے اور آ کر شیر خرما کھایا کرتے تھے، میں صبح صبح ہی تیار کر لیا کرتی تھی، سب بہت شوق سے کھاتے تھے، آس پاس کے لوگوں کو بھی بھیجا کرتی تھی۔ عید کا مزہ ہی شیر خرما بنانے سے آتا ہے، صبح کا آغاز ہی بتا دیا کرتا تھا، آج ایک بہت اہم دن ہے۔ اب تو شیر خرما بنائے ہوئے بھی برسوں بیت گئے، پھپھو اپنی ماضی کے قصے سنا کر خوشی محسوس کرتی تھی، آج بھی وہ اپنی گزاری ہوئی پرانی عیدوں کی یاد میں کھوئی ہوئی تھیں۔ پتہ ہے، میں رات کو ہی چھوارے اور میوے کاٹ کے رکھ لیا کرتی تھی، ہلکی آنچ پر دودھ پکا لیتے تھے، صبح ہوتے ہی الائچی کا بگار دے کر گھر کی بنی ہوئی سوئیوں کو دیسی گھی میں بھون کر میوے ڈال کر شیر خرما تیار کر لیتی تھی۔ کیا دن تھے وہ بھی! انہوں نے ایک سرد آہ بھری عروج نے ان کا چہرہ غور سے دیکھا، ایسا لگا جیسے تخت سے زبردستی معزول کی گئی حکمران ہو جو اپنی حکومت کے سنہرے دن یاد کر رہی ہوں۔ ان کے چہرے کے تاثرات نے عروج کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ حمزہ رات کو دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آئی، حمزہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ وہ نظر اٹھائے بغیر مصروف سا بولا، اف، اس مصیبت کو تو رکھیے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ بولو نا یار، میں سن رہا ہوں،
گھر والے کہتے ہیں تمہارا ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے اور یہاں ہنی صاحب کو دیکھو مون سے نظریں چرائے بیٹھے ہیں۔ وہ چڑھ کر بولی۔ حمزہ کو ہنسی آ گئی۔ لگتا ہے کوئی خاص بات ہے جو ہمارا مون سرِ شام ہی جگمگا رہا ہے۔ ہاں نہ ہے بہت خاص بات۔ وہ مسکرائی۔ میں سوچ رہی ہوں اس عید پر ہم سب کی دعوت کریں۔ وہ پرجوش انداز میں بولی۔ عید کے دن؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں عید کے دن ہی لوگوں کے گھروں میں دعوت ہوتی ہے۔ کام بہت ہوگا، کر پاؤ گی؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ اس کی فکر نہ کریں، میں سب کچھ کر لوں گی۔ آپ کی اجازت درکار تھی، کافی دن ہو گئے آپی بھی نہیں آئی۔ عید پر سب مل کر بیٹھیں گے تو کتنا مزہ آئے گا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، عید کے دن دونوں بھابیاں بھی اپنے میکے چلی جاتی ہیں، آپی آتی نہیں ہیں، امی سارا دن افسردہ سی رہتی ہیں۔ حمزہ کے لہجے میں اداسی در آئی۔ اس سال انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، ہم دوپہر کی دعوت رکھیں گے تاکہ بھابیاں اپنے میکے جا سکیں اور آپی بھی آرام سے آ سکیں، کوئی بدمزگی نہ ہو۔ وہ بے حد خوش تھی۔ واہ بھائی، پہلی بہو دیکھی ہے، سسرال والوں کی دعوت کرنے کو بے چین ہے۔ پہلی دیکھی ہے، آخری تو نہیں نا؟ دنیا ابھی اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہوئی ہے جناب۔ وہ اتنے خوبصورت انداز سے مسکرائی کہ حمزہ کو لگا جیسے ہر طرف جگنو دمک اٹھے ہوں۔ بس مجھے کچھ نہیں سننا آپی، آپ کو آنا ہے؟ وہ مصر ہوئی۔ مگر میں کیسے؟ وہ ہکا بکا سی تھی۔ سالوں بعد میکے سے بلاوا آیا تھا، دل یکدم گداز ہوا۔ دوپہر کی دعوت ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آ جائیں، کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ سے ملے ہوئے، ایک شہر میں رہنے کے باوجود بھی آپ آتی ہی نہیں، اس نے شکوہ کیا۔ بس وہ گھر کے کام، وہ یہی کہہ سکی۔ کیا بتاتی، کبھی کسی نے اتنے پیار سے بلایا ہی نہیں تھا۔ سب کے گھر بھی ہوتے ہیں اور گھر کے کام بھی۔ اچھا جی بتائیں کہ آپ لوگ کیا کھائیں گے، کیا پکائیں؟ اس کا انداز بہت دوستانہ تھا۔ میں بتاؤں؟ وہ حیران سی ہوئی۔ بتائیں نا آپی، میری پہلی عید ہے، میں بہت اچھے طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی ہوں آپ سب کے ساتھ۔ امی کے ہاتھ کی کیا چیز پسند ہے؟ شیر خورما، پلاؤ، بیساتہ کہہ کر پچھتائی جانے عروج کیا سوچے۔ واؤ، میرا بھی ارادہ تھا، گرمی بھی ہے، پلاؤ ہی مزہ دے گا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ نے میری مشکل آسان کر دی، سارا کام چاند صاحب کا ہے، وہ نظر آئیں تو عید کا سماں بندھیں۔ بس اب آپ سے عید کے دن ملاقات ہوگی، کوئی بہانہ نہیں، ضرور آنا ہے۔ اوکے بائے۔ وہ سرشار سی کہتی فون رکھ گئی۔ آپی کتنی ہی دیر موبائل ہاتھ میں تھامے بیٹھی رہی۔ یہ کون سی نئی روایت ڈال رہی ہو تم؟ بڑی بھابی کا لہجہ لٹھ مار تھا۔ آپی کا اپنا بھرا پڑا سسرال ہے، جوان بچیوں کے ساتھ کیسے آئیں گی؟ پھر ان کے شوہر صاحب، ان کا مزاج تو آسمان کو سیر کرتے رہتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے کہ وہ کیسے آئیں گے؟ مجھے تو دعوت میں بلانا تھا، میں نے بلا لیا۔ اس کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ کمال کرتی ہو عروج، اتنے سارے لوگوں کا کھانا پکانا، وہ بھی عید کی دوپہر کو، کیسے کر پاؤ گی؟ بڑی بھابی یوں واویلا کر رہی تھی جیسے سارا کام انہی کے سر پر ڈال دیا گیا ہو، وہ بھی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر انہوں نے کام کرنا ہو۔ فکر نہ کریں بھابی، مجھے عادت ہے، دیکھ لو عید کے دن کوئی بدمزگی نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ پھر سوچ لو عروج، گھر کے اتنے سارے لوگ، پھر آپی کی فیملی، اتنے سارے افراد کا کھانا پکانا، مجھے تو سوچ کر ہی وحشت ہو رہی ہے۔ فاریہ بوکھلائی ہوئی تھیں، جیسے آپی نے یاجوج ماجوج کی قوم کو کھانے پر بلا لیا ہو۔ ارے بھابی آپ بالکل فکر نہ کریں، میں سنبھال لوں گی۔ ہائے اللہ، مگر کیسے؟ ان کو تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ تم تو چپ ہی کرو فاریہ، تمہارے تو ویسے ہی ہاتھ پاؤں پھولتے رہتے ہیں، ایک مرتبہ اچھے طریقے سے سوچ لو۔ پہلی بار دعوت کر رہی ہو، یہ نہ ہو رنگ میں بھنگ مل جائے، اگر ذرا سی بھی کوئی غلطی ہو گئی، تمہاری پھپھو بغیر مہمانوں کا لحاظ کیے فوراً ٹوک دیں گی، پھر ان کے ماضی کے فضائل پر ایک لمبا لیکچر سننے کو ملے گا اور ان کا بھرپور ساتھ ان کے بیٹے بھی دیں گے، تمہیں سب کچھ سن کر چپ رہنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، سمجھانا ہمارا فرض تھا، باقی تمہاری مرضی۔ ویسے تو میرے اپنے بہت سے کام ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی کام تم سے نہ ہوا تو مجھ سے پوچھ لینا یا مجھے بلا لینا، میں تمہاری مدد کروا دوں گی۔ بڑی بھابی نے احسان جتایا۔ جی ضرور، اگر کسی مدد کی ضرورت پڑی تو آپ کو کہوں گی۔ ان کا پرغرور انداز عروج کو اچھا تو نہ لگا، مگر اس نے اپنا لہجہ سادہ رکھا۔
اور بھائی کوئی کام ہوا بھی تو مجھے مت کہنا، کیونکہ مجھ سے تو اپنے کام ہی نہیں ہوتے۔ فاریہ بھابی نے حسب عادت منہ پھٹ انداز میں کہا۔ عروج کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ویسے سب کو ملا کر کتنے لوگ ہوں گے؟ فاریہ انگلیوں پر حساب لگانے لگی۔ بڑی بھابی سر جھٹک کر چلی گئیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیران ہوئیں۔ کیوں، اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ ان کی حیرانی پر حیران ہوئی۔ مگر میں کیسے تمہارے کچن میں؟ وہ دوسری بات چھوڑ کر چپ ہو گئی۔ وہ ان کی بات کا مطلب سمجھ گئی۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ میں۔ اس کے چہرے پر اعتماد تھا اور محبت کے رنگ تھے۔ انہوں نے اسے ایک نظر دیکھا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ ہلکی سی نمی دونوں کی آنکھوں میں کھیل رہی تھی۔ شیر خورمے کے لیے میوہ جات کٹے رکھے تھے، یخنی پلاؤ کی یخنی تیار تھی، ریشہ کباب فرائی کے لیے تیار تھے، وائٹ چکن کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ فاریہ مدد کے خیال سے نیچے آ گئی تھی، مگر وہ صرف سلاد بنانے میں ہی اتنی بری طرح تھک گئی کہ کسی اور کام کو ہاتھ لگانے کی ہمت ہی نہ کی۔ بڑی بھابی اس انتظار میں تھی کہ کب عروج ان کو مدد کے لیے پکارے اور وہ احسان جتاتے ہوئے تشریف لے آئے۔ کچن میں ایک اور وجود بھی متحرک تھا، جس کے چہرے پر پھوٹتی ہوئی خوشی کی روشنی سب سے الگ تھی، جیسے بہت دنوں بعد کسی بچے کو اس کا پسندیدہ کھلونا مل گیا ہو۔ وہ اس سے خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی ہو۔ فاریہ کچن میں براجمان عروج کی ہمت کو وقتاً فوقتاً خراج تحسین پیش کر رہی تھی۔ کافی دیر انتظار کے بعد ناچار بڑی بھابی کو خود ہی نیچے آنا پڑا۔ کچن کی تیاری دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تقریباً تمام کام مکمل تھا اور ابھی صرف 11 بجے تھے۔ توا چکن کی خوشبو کچن میں لہرا رہی تھی۔ آئیے بھابی، کمرے میں بیٹھتے ہیں، تمام کام مکمل ہو چکا ہے۔ تم نے سارا کام اکیلے کیا؟ ان سے ہضم نہ ہوا۔ نہیں، میں اکیلے کہاں کر سکتی تھی، پھوپھو نے میرے ساتھ بھرپور مدد کی ہے۔ مسکراتے ہوئے پھوپھو کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر دنک رنگ تھے۔ امی نے ان پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مگر انہوں نے تو کچن کو کب سے خیر باد کیا ہوا ہے۔ ہاں، لیکن آج میرا کچن انہی کے دم سے آباد ہوا ہے۔ وہ دل سے مسکرائی۔ عید مبارک! سلام کے شور نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی۔ سب لوگ لاؤنج میں آئے تو آپی آ چکی تھی۔ ندا اور ردا عروج سے لپٹ گئیں۔ خالہ، ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم اڑ کے آ جائیں۔ عید کے دن سب لوگ ہی کہیں چلے جاتے اور ہم بور ہوتے رہتے تھے۔ آج مما نے بتایا کہ ہمیں نانوں کے گھر جانا ہے تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بس سمجھے کہ آج ہماری سچی میں عید ہوئی ہے، پرجوش سی ردا بولے چلی جا رہی تھی۔ ارے لڑکی، سانس تو لے لو۔ اور یہ خالہ کیا اب تم لوگوں کی مامی ہیں؟ عروج آپی کا لہجہ خوشگوار تھا۔ مامی تو ابھی بنی ہے نا، خالہ تو شروع سے ہیں۔ میں تو خالہ کہوں گی، ردا کی اپنی منطق تھی۔ مبارک سلامت کے بعد سب خوشی خوشی بیٹھ گئے۔ بھائی جان، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے عید کے دن آپی کو یہاں لا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپی کے شوہر عرفان صاحب کلف لگائے بیٹھے تھے۔ عروج کے نرم سادہ لہجے پر سیدھے ہو بیٹھے، آنکھوں میں کچھ حیرانی سی در آئی۔ یقین کیجیے بھائی جان، مجھے کچھ خدشہ تھا کہ شاید آپ نہ آئیں، مگر آپ نے عید کے دن یہاں تشریف لا کر ہمیں یہ بات باور کرا دی کہ آپ آپی کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ہماری بہت عزت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں بیٹا، تم نے پہلی بار بلایا تھا، کیسے نہ آتے۔ بس پھر اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر اگر کوئی کمی رہ جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ عرفان بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بڑے غصے والے انسان تھے، ذرا سی بات بھی مزاج کے خلاف ہو جاتی تو سارا غصہ آپی پر اتارتے تھے۔ ان کی وجہ سے آپی نے میکے آنا جانا بھی کم کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کھانا لگا دیا گیا۔ عرفان بھائی، یہ پلاؤ لیجیے، قسم سے اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے کہ میرا کچن میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے ٹرے ان کی طرف بڑھائی۔ اوہو، اپنے منہ میاں مٹھو، حمزہ نے اسے چھیڑا۔ اپنے منہ میاں مٹھو کہاں، یہ تو پھوپھو نے بنایا ہے، وہ بھی کافی عرصے کے بعد، مگر چاول دیکھیں کیسے کھلے کھلے ہیں۔ کیا بات ہے، واقعی ملی جلی آوازیں ابھریں۔ امی، آپ نے بنایا ہے؟ جلال بھائی کے لہجے میں حیرت تھی۔ آپ تو یہ سب کچھ بھول گئی تھیں، یہ میری اور آپی کی فرمائش تھی۔ بس پھر کیا تھا، پھوپھو نے کمر کس لی، کل رات سے میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں، عروج نے محبت سے کہا۔ نہیں بیٹا، سارے کام تو عروج نے کیے ہیں، میں نے تو بس چمچہ چلایا ہے۔
پھپھو نے تردید کی، ساری برکت اور ذائقہ اسی چمچہ چلانے میں ہے۔ عروج نے کھلے دل سے سراہا۔ سب نے پرجوش انداز میں پلاؤ نکالا۔ کھاتے ہی ماشاءاللہ زبردست کی صدائیں گونجیں۔ پھپھو خوشی سے لال ہو گئیں۔ کیا زبردست شیر خورما ہے! سنجیدہ سے عرفان بھائی بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ عرصے بعد آپ کے ہاتھ کا کھایا ہے، عید کا لطف دوبالا ہو گیا۔ جلال بھائی نے کہا، بڑی بھابھی پہلو بدل کر رہ گئیں۔ ان سب کو کھانا بہت پسند آیا تھا۔ کھانے کے بعد آئس کریم کا دور چلا۔ سب لاؤنج میں محفل سجا کر بیٹھ گئے۔ ہلکی ہلکی ہنسی، ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق، ماحول بہت خوبصورت ہو گیا تھا۔ وہ کچن میں برتن سیٹ کر رہی تھی کہ بھابھی آ گئی۔ فاریہ بتا رہی تھی کہ ساری تیاری تم نے کی ہے، امی نے تو سمجھو انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام کیا ہے، پھر بھی تم نے ساری تعریفیں ان کی جھولی میں ڈال دی۔ بھابھی سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تعریف بہت ضروری چیز ہے بھابھی، انسان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، آگے بڑھنے کی تحریک ملتی ہے، کچھ اچھا کرنے کی لگن ملتی ہے۔ یہ منظر جو آج ہم لاؤنج میں دیکھ رہے ہیں، یہ منظر نہ ملتا۔ پھپھو کے چہرے کی خوشی، ان کی باڈی لینگویج دیکھیں۔ اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو کھانا پکا کر کھلانا، ان کو ہنستے بولتے دیکھنا ماں کے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، اس کا اندازہ مجھے آج ہو رہا ہے۔ میں نے ان سے کوکنگ کرنے کو کہا تھا تو کتنی دیر تک بے یقینی سے مجھے دیکھتی رہ گئی تھیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں خود اچھا کھانا بناتی ہوں تو شاید خود ہی کھانا پکاؤں گی۔ کوکنگ کرنا ان کا شوق نہیں، جنون بھی تھا۔ جب انہوں نے کچن کو چھوڑا، انہوں نے خود کو عضوِ معطل سمجھنا شروع کر دیا، تنہائی کا شکار ہونے لگی۔ کبھی کبھی ہم بزرگوں کو آرام دینے کے خاطر بالکل تنہا کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی امی کو دیکھا، جب بھی وہ لہسن چھیلنے لگتی تھی یا پالک صاف کرنے لگتی یا کوئی بھی سبزی بناتی تو دادی جان کے پاس آ جاتی تھی۔ وہ کام کرتی جاتی تھی اور دادی کے ساتھ باتیں بھی کرتی رہتی تھی۔ دادی خود ان کے ساتھ شامل ہو جاتی تھی۔ تھوڑا سا وقت، معمولی سا کام ان کو خوش کر دیتا تھا کہ وہ بالکل محتاج نہیں ہوئیں، ابھی کام کے لائق ہیں۔ امی کے کندھوں پر کام کی مکمل ذمہ داری تھی۔ وہ دادی کو مکمل طور پر ٹائم تو نہیں دے پاتی تھیں، بس اس طرح کام کے دوران ان سے باتیں کرتی تھی، اس طرح دادی کا دل بھی ہلکا ہو جاتا تھا۔ اب امی سارا دن بات نہ کریں، وہ تھوڑا سا وقت ان کو شاد رکھتا تھا۔ ماشاءاللہ سے پھپھو صحت مند ہے، ان کو کمرے کی حد تک محدود کر دینا ان کے ساتھ زیادتی ہے، اور ہم نے انہیں اپنے کمرے تک محدود کر دیا تھا، جو ان کے لیے ایک تنہائی بڑا عذاب تھا۔ آج میں ان کو دوبارہ کچن میں لے آئی، جہاں کی وہ ملکہ تھیں، ان کی سلطنت تھی۔ ہم دونوں کام کے دوران باتیں بھی کرتے رہے اور کھانا بھی بناتے رہے۔ وہ اتنی خوش تھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں نے ان کو احساس دلایا کہ وہ آج بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہیں جتنی 10 سال پہلے تھیں۔ ان کے چہرے پر جو خوشی ہے، وہ میرے لیے اس تعریف سے کہیں زیادہ محترم اور معتبر ہے جو مجھے کھانا پکانے کے بعد ملتی۔ شیخ سعدی نے کہا ہے نا کہ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جسے لکھتے تم ہو، تمہاری اولاد اس کو پڑھ کر سناتی ہے۔ میں نے اپنی امی سے محبت کی ابتدا دیکھی ہے، میرے دل میں بھی محبت کی انتہا ہی ہوگی۔ بھابھی ساکت کھڑی تھی، ان کے خود پسندی کے بت کو بہت زور سے ٹھیس لگی تھی۔ انہوں نے تو ہمیشہ خود کو منوانے کی جدوجہد کی تھی، بہت محنت کی تھی، مگر کبھی ایسا سکون نہ پایا تھا جیسا کہ عروج کے چہرے وجود سے ظاہر تھا۔ عروج کی باتوں نے ان پر سوچ کے نئے در وا کر دیے تھے۔ صدا کی منہ پھٹ فاریہ کی آواز آ رہی تھی۔ آج گھر میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میکے نہیں جا رہی، کل چلی جاؤں گی۔ پھپھو مسکرا رہی تھی۔ بھابھی آہستہ سے چلتی ہوئی لاؤنج کی رونق کا حصہ بنی۔ عروج لاؤنج میں آئی تو آپی نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم نے میرا میکا پھر سے آباد کر دیا ہے۔ آپی کا لہجہ گلوگیر ہو گیا۔ آپ کا میکا تو سدا سے آباد ہے آپی، آپ کی جنت یہاں ہے، ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر موجود رہے، اس نے بھی محبت بھرے انداز میں جواب دیا۔ حمزہ نے گھر میں لگی رونق کی خوشی دل میں محسوس کرتے ہوئے تاشکر بھری نظروں سے عروج کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دل کی بات دل نہ سمجھے، بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ ہاں تو پھر عروج، بقرعید کی دعوت کے بارے میں کیا پلان ہے؟ عرفان بھائی نے اچانک پوچھا۔ ہیں؟ سب نے حیران نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ انہوں نے بھی حیرت سے سب کو دیکھا۔ آپ اور دعوت؟ آپی کو شدید جھٹکا لگا تھا۔
ہاں بھائی، جب میزبان اتنے پیار سے بلائیں اور اتنا اچھا انتظام کریں تو خود دل چاہتا ہے کہ بیٹھا جائے۔ فکر نہ کریں عرفان بھائی، انشاءاللہ بقرعید کی دعوت بہت زیادہ اچھی ہوگی۔ بھابی کی آواز میں سکون تھا۔ ہررا، سب بچوں نے شور مچا دیا۔ بالکل، بڑی بھابی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، فاریہ نے جھٹ سے کہا۔ لیکن اس بار عید پر ہم امی کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے۔ بھابی نے بھی دل کے سکون کا راز پا لیا تھا۔ روج کی نگاہوں میں تشکر امڈ آیا۔ امی مسکرا رہی تھیں۔ بھابی نے بھی سکون سے رہنے کا گر پا لیا تھا۔ سب کے ساتھ مل کر بیٹھنا، اپنوں کے ساتھ وقت گزارنا، یہی ان تہواروں کی خاصیت ہے۔ اس بار آنگن میں حمزہ کی دلہن ہی نہیں، خوبصورت جھلملاتی گنگناتی عید بھی آئی تھی۔ جن گھروں کی جڑوں میں محبت کی ابتدا ہو، وہاں کی نسلیں بھی محبت کی انتہا دکھاتی ہیں۔